السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کلوا کنٹلا کویتا نے دفتر تلنگانہ جاگرتی میں خاتون قائدین اور خواتین کے ساتھ بدکما تقریب میں حصہ لیا۔ پھولوں سے بدکما سجایا گیا اور اس تہذیبی و ثقافتی تہوار کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ بدکما تہوار تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کی حقیقی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسا تہوار نہیں ملتا۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ گزشتہ میں وعدہ کیا گیا تھا کہ بدکما کے موقع پر خواتین کو دو ساڑیاں فراہم کی جائیں گی، لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ کویتا نے کہا کہ صرف بدکما کی مبارکباد دینا خواتین کی عزت افزائی نہیں، خواتین کو ان کے حقوق فراہم کیے جانے چاہیے اور خواتین سے کیے گئے وعدوں کے مطابق سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ خواتین کو ماہانہ 2500 روپے مالی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ 18 سال عمر کی تکمیل کرنے والی لڑکیوں کو اسکوٹیز فراہم کی جائیں۔ بدکما کے موقع پر تقسیم کی جانے والی ساڑیوں کو بدکما ساڑیاں یا تلنگانہ خواتین کی ساڑیاں ہی کہا جانا چاہیے۔ اگر ان ساڑیوں کو اندرما ساڑیوں کا نام دیا گیا تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدیوں سے خواتین ہر حال میں اس تہوار کو مناتی آئی ہیں، یہاں تک کہ حال ہی میں گجلا رامارم میں حکومت نے غریبوں کے مکانات کو مسمار کر دیا، تب بھی خواتین نے بطور احتجاج وہیں بدکما کھیلا۔ کویتا نے کہا کہ مشکلات چاہے کتنی ہی ہو، خواتین کو چاہیے کہ وہ اس تہوار کی روایت کو زندہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جاگرتی کی جانب سے تاحال 110 بدکما گیت جاری کیے جا چکے ہیں اور مستقبل میں بھی اس تہوار کو زندہ رکھنے کے لیے متواتر مساعی جاری رہے گی۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ برہم پور اوڈیشہ سے تلنگانہ کے حیدرآباد تک بین ریاستی گانجا اسمگلنگ ریکٹ کا پردہ فاش۔ GRP اور RPF کاچیگوڑا کے ذریعے 10.854 کلو گرام گانجا ضبط کیا گیا، جس کی کل مالیت 5,42,700 روپے بتائی گئی ہے۔ ساتھ ہی 2 مرد گانجا فروشوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کاچیگوڑا ریلوے پولیس اور RPF نے مشترکہ طور پر کاچیگوڑا ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم اور ٹرینوں پر منشیات فروشوں کے خلاف اچانک چیکنگ کا اہتمام کیا اور 2 ملزمین کو گرفتار کیا، جو خشک گانجے کو اوڈیشہ کے برہم پور سے کونارک ایکسپریس میں حیدرآباد لے جا رہے تھے۔ تلنگانہ کے سری پیدائلم پلی پروجیکٹ سے ایک مرتبہ پھر پانی چھوڑا گیا۔ تلنگانہ کے سری پیدائلم پلی پروجیکٹ سے ایک مرتبہ پھر پانی چھوڑا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں پانی کے شدید بہاؤ کے پیش نظر حکام نے اس کے 38 دروازے کھول کر پانی خارج کیا۔ پروجیکٹ کی آبی سطح 148 میٹر ہے، جو فی الحال 147.45 میٹر تک پہنچ چکی ہے۔ بالائی علاقوں سے 4,25,311 کیوزک پانی کا بہاؤ اس پروجیکٹ میں درج کیا گیا، جس کے بعد 38 دروازے کھول کر 4,63,923 کیوزک پانی نچلے علاقے میں چھوڑا گیا۔ عہدیدار اس پروجیکٹ میں پانی کی صورتحال پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ جاریہ موسم بارش کے دوران اس سے قبل بھی اس پروجیکٹ کے دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا تھا۔ 128ویں مقامی کارپوریٹر رشیدہ محمد رفیع اور GHMC EE کشٹپا، DE وشاکھا لکشمی، EE اشوک نے چنتل ڈویژن میں قبرستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ماڈل گریو یارڈ کے تحت پچھلی حکومت میں 1 کروڑ روپے کے فنڈز منظور ہوئے اور کام کیا گیا۔ کچھ باقی ماندہ کاموں کے لیے فوری طور پر فنڈز کی منظوری دی گئی اور باقی کاموں کو فوری طور پر مکمل کر لیا گیا۔ تب تک تمام پودوں اور گھاس پھوس کو عارضی مرمت کے تحت JCB سے ہٹا دیا گیا۔ اس پروگرام میں وکنڈاما کے صدر کرشنا مورتی، کالونی کے مختلف صدور اور سینئر لیڈران بھی موجود تھے۔
تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے ایک پریس نوٹ جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ سید عظمت اللہ حسینی چیئرپرسن تلنگانہ وقف بورڈ نے اسسٹنٹ سیکریٹریز سپرنٹینڈنٹس آئی ٹی کے ساتھ میٹنگ کی اور ریکارڈ سیکشن کا عملہ ریاست تلنگانہ میں واقع وقف املاک کے سلسلے میں امید پورٹل کے تحت کی جانے والی اندراجات کے بارے میں دریافت کیا۔ مزید بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹی سیکشن تلنگانہ وقف بورڈ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ امید سینٹرل پورٹل پر 6 اکتوبر کو بنگلور کرناٹک میں منعقد ہونے والے ساؤتھ انڈیا ورکشاپ ٹریننگ سیشن میں شرکت کے بعد ایکشن پلان تیار کریں۔ مزید برائے چیئرپرسن تلنگانہ وقف بورڈ نے ریاست بھر میں متولیوں مینیجنگ کمیٹیوں وغیرہ میں بیداری پیدا کرنے کے سلسلے میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ حیدرآباد کے شہری نقل و حرکت کو تقویت دینے کے لیے ایک حکمت عملی کے تحت جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے کے بی آر پارک کے ارد گرد بنیادی ڈھانچے کی تیاریوں کا ایک جامع معائنہ کیا۔ یہ ایک اہم زون ہے جو ہائی ٹیک سٹی کے پرکشش اقدام کے تحت اپ گریڈ کے لیے مختص کیا گیا۔ اس اقدام کو ہائی ٹریفک کوریڈورز کو کم کرنے، مسافروں کی حفاظت کو بڑھانے اور بڑھتی ہوئی شہری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شہر کے بنیادی ڈھانچے کو بلند کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ منصوبے کے ایک حصے کے طور پر کے بی آر پارک کے آس پاس کے 7 اہم جنکشنوں پر کل 4.6 کلومیٹر کے فلائی اوور اور 2.8 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے انڈر پاسز کی تعمیر نظر آئے گی، جس کا مقصد ٹریفک کی روانگی کو ہموار کرنا اور حیدرآباد کے مصروف ترین علاقوں میں سے ایک میں بھیڑ کو نمایاں طور پر کم کرنا ہے۔ کمشنر کنن نے جوبلی ہلز روڈ نمبر 2 سے جوبلی ہلز چیک پوسٹ تک کے حصے کا معائنہ کرتے ہوئے جاری تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آئی پی ایس چیتنیا نے نظام آباد ضلع پولیس سے ہیڈ کوارٹر میں ایک عوامی خطاب کا پروگرام منعقد کیا۔ شکایت کنندگان کے مسائل سننے اور قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو متعدد تجاویز پیش کی۔ عوامی خطاب کے پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع کے مختلف حصوں سے شکایت کنندگان سے درخواستیں موصول ہوئیں اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ اسٹیشنوں کے ایس آئی اور سی آئی سے فون پر بات چیت کی گئی اور مسئلے کی صورتحال اور اس کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی۔ آندھرا پردیش کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نارا لوکیش نے کہا ہے کہ طلبہ کے فیس ریمبرسمنٹ کے معاملے پر حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں وائی سی پی کے اراکین کی تنقید پر اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر نے کہا کہ بطور وزیر وہ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے وائی سی پی کے اراکین سے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں فیس کی واپسی کے بقایا جات پر تنقید کرنا درست نہیں۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ پچھلی حکومت نے کون سے سال میں کتنے بقایا جات رکھے۔ نارا لوکیش نے اسمبلی میں اپنے جارحانہ انداز قرار دینے اپوزیشن کی کوششوں کو غلط قرار دیا۔ ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے رجسٹرڈ طیاروں کے لیے اپنے فضائی علاقے کے استعمال پر پابندی میں توسیع کر دی۔ یہ پابندی اب 23 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گی۔ نیا نوٹس ٹو ایئر مین ہندوستان کی ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جاری کیا گیا۔ یہ قدم پاکستان کے نوٹم کے کچھ دنوں بعد اٹھایا گیا، جس میں پاکستان نے ہندوستانی طیاروں اور ایئر لائنز کے لیے اپنے فضائی علاقے کو اس وقت تک بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح دونوں پڑوسی ملکوں کے ایک دوسرے کے طیاروں کے لیے ایئر اسپیس پر پابندی 6 مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔ نوٹس ٹو ایئر مین کے مطابق پابندی صرف پاکستانی ایئر لائنز کے طیاروں پر ہی نہیں بلکہ پاکستانی آپریٹرز یا لیز پر لیے گئے طیاروں اور فوجی اڑانوں پر بھی نافذ ہوگی۔ ہندوستان نے صاف طور پر کہا کہ پاکستانی رجسٹرڈ طیارے ہندوستانی ایئر اسپیس کا استعمال نہیں کر پائیں گے۔ دہلی کانگریس صدر دیویندر یادو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہلی میں بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے ای وی ایم مشین ہیک کیے جانے کی بات کا اعتراف کر کے گزشتہ 3 بار سے مرکز میں بی جے پی کی حکومت اور ریاستوں میں بھگوا لہرانے کا راز ملک کی عوام کے سامنے افشاں کر دیا ہے۔ ریکھا گپتا کا بیان کہ ہم جیت گئے تو ای وی ایم ہیک، وہ جیتے تو جنادیش، 70 سالوں سے وہ ای وی ایم ہیک کر رہے تھے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، اب ہماری جیت پر سوال اٹھا رہے، سب کچھ ظاہر کر رہا۔ اس سے صاف ہو گیا کہ بی جے پی کا ووٹ چوری کر کے حکومت تشکیل دینا اور چیف الیکشن کمیشن سمیت
रियासतों के इंतखाबी अफसरों को किस तरह इस्तेमाल करना है, सब एक मंसूबाबंद पॉलिसी के तहत किया जाता है। देवेंद्र यादव ने कहा कि हमारे लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी की वोट चोरी से मुतल्लिक साजिश को सबूतों के साथ अवाम के सामने रख दिया। रेखा गुप्ता का ये कहना कि 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, ये सरासर झूठ है। मैं रेखा गुप्ता को बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ईवीएम का मुकम्मल इस्तेमाल 2004 के लोकसभा इंतखाबात से शुरू हुआ था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से वाबस्ता फेयर प्ले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 307.16 करोड़ मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। ये जब्तगी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून 2002 के तहत की गई। जब्त शुदा जायदाद में बैंक खातों में जमा रकम के साथ दुबई में मौजूद जमीन, विला और फ्लैट्स भी शामिल हैं। ईडी ने ये तहकीकात वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर शुरू की थी, जिसमें फेयर प्ले और दीगर पर संगीन इल्जामात लगाए गए थे। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर वो बुनियादी तौर पर वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आला सतह इजलास में शिरकत के लिए गए हैं। जयशंकर और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इस इजलास के मौके पर मुलाकात की। दोनों के दरमियान कई अहम उमूर पर बातचीत हुई, ताहम बातचीत की तफसीलात अभी मालूम नहीं है। यह कयास किया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान वीज़ा और टैरिफ जैसे मसाइल पर बात हुई। दोनों रहनुमा इससे कबल रवां साल जनवरी और गुज़िश्ता साल जुलाई में वाशिंगटन में मुलाकात कर चुके हैं। तिजारती कशीदगी में इजाफे के बाद ये उनकी पहली आमने सामने मुलाकात है। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुलाकात इंतहाई अहम थी, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीज़े के लिए दरख्वास्त की फ़ीस को तकरीबन 8.8 मिलियन रुपए तक बढ़ाने का गैर मुतवक्किल फैसला किया। ये फैसला नाफिजुल अमल हो गया है, ताहम ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अमेरिका में नाफिज की जा रही पॉलिसियों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार भी नजर आ रहे हैं। दोनों ममालिक दो तरफा तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल की क़ियादत में एक वफ़द इस मकसद के लिए वाशिंगटन में बातचीत कर रहा। अरुणाचल प्रदेश में एक अवामी जलसे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्त एहतजाज का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी के खिताब के दौरान एक नौजवान हुजूम के दरमियान से बैनर लहराते हुए सामने आया और वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस नौजवान ने हाथ में जो बैनर लिया हुआ था, इस पर लिखा था, भूख हड़ताल रोको लद्दाख को इसका हक। तो सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरन इस नौजवान को हिरासत में ले लिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आज़म मोदी ने अरुणाचल के शीयोमी जिले में 2 बड़े पन बिजली प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने शुमाल मशरिक में बुनियादी ढांचे और राब्ताकारी को फरोग़ देने के लिए मरकज की अज़ाइम व वाबस्तगी पर रोशनी डाली। ताहम नौजवान के एहतजाज ने प्रोग्राम में कुछ देर के लिए रुखना पैदा कर दिया। मशरिक़ वसते के बदलते हुए मंजरनामे में सऊदी अरब अपनी सिफारती कोशिश से सबसे ताकतवर मुल्क बनकर मंजर आम पर आया। गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर सऊदी अरब ने अपनी कोशिशों और सिफारती हिकमत अमलियों की बुनियाद पर इसराइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करके खलीज ममालिक का सबसे महफूज मुल्क बन गया है। वाज़ेह हो कि रकबे के एतबार से सऊदी अरब मशरिक़ वसते का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा 21,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। सऊदी अरब की सरहदें उर्दन, इराक़, कुवैत, UAE, क़तर, ओमान और यमन से मिलती हैं। इसकी समंदरी सरहदें बहरे अहमर और खलीज फ़ारस से भी मिलती हैं। क़तर की राजधानी दोहा पर इसराइली हमले के बाद सऊदी अरब को अपनी सरहद की फ़िक्र सताने लगी। सऊदी को अमेरिका से हमेशा दिफाई तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा, लेकिन क़तर पर हमले के बाद अमेरिकी तर्ज़ अमल पर कई संगीन सवाल खड़े हो गए। ऐसे में सऊदी अरब ने मुस्तैदी का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान के साथ फौरन दिफाई मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में जो दिफाई मुआहदा हुआ, इसके मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वाज़ेह हो कि पाकिस्तान जौहरी हथियारों से लैस मुल्क है। ऐसे में अगर किसी जंग में पाकिस्तान शामिल होता है तो जौहरी जंग का खतरा बढ़ जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।